چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا عدالت عظمیٰ کے اعلیٰ ترین جج کی حیثیت سے آج آخری دن۔ فل کورٹ ریفرنس میں چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سمیت سپریم کورٹ کے دیگر ججز شریک ہوئے۔ نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کا فل کورٹ ریفرنس سے خطاب کہا، چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جانے پر خوشی بھی ہے اور افسوس بھی۔ کچھ لوگوں کو شاید عجیب لگے، لیکن جسٹس فائز عیسیٰ کو مسکرا کر ملیں تو ایسے ہی جواب ملتا۔ اگر چیف جسٹس فائز عیسیٰ کو اشتعال دلایا جائے تو جہنم کی آگ بھی ان کے سامنے کچھ نہیں۔ چیف جسٹس کا موڈ غصے کے آدھے گھنٹے بعد ہی نارمل ہو جاتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس یحییٰ آفریدی کی باتیں سن کر مسکرا دیے۔ چیف جسٹس نے اپنے خطاب میں کہا، شکر ہے میری اہلیہ آج موجود ہیں اور انہوں نے خود میری تعریفیں سن لیں۔ ان لوگوں کا بھی شکریہ جو آج ہم میں موجود نہیں۔ کہا کہ سنتے ہوئے اندازہ لگانا ہوتا ہے سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ قانون کاغذوں پر چلتے ہیں، سچ کیا ہے یہ تو اوپر والا ہی جانتا ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی کو ہم نہیں سمجھ سکے، ان کا لیول ہم سے بہت اوپر ہے۔ جسٹس یحییٰ آفریدی جو بھی فیصلہ دیں گے آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ پاکستان بار اور سپریم کورٹ بار کا چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں الوداعی عشائیہ۔ چیف جسٹس کا خطاب، کہا حجامت کرانے گیا تو نوجوان فیشل کروا رہا تھا جس وجہ سے تقریب میں دیر ہو گئی۔ جسٹس فائز کی بات پر قہقہے لگ گئے۔ کہا بار کونسل اور سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ فل کورٹ سے متعلق ٹاک شو دیکھ رہا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس یہ کریں گے، فلاں جج وہ کریں گے۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے اعزاز میں دیے گئے عشائیے میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس محمد علی مظہر سمیت سپریم کورٹ کے ججز شریک ہوئے۔ جسٹس منصور علی شاہ عمرے کی ادائیگی کے باعث شریک نہیں ہو سکے۔ جسٹس منصور علی شاہ کا فل کورٹ ریفرنس میں شرکت سے انکار پر مبنی خط منظر عام پر آ گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے خط رجسٹرار سپریم کورٹ کے نام لکھا، کہا کہ میرا خط ریفرنس کے ریکارڈ پر رکھا جائے۔ کہا آئینی حدود سے تجاوز پہلے بھی ریفرنس میں شرکت نہیں کی تھی۔ چیف جسٹس کا کردار لوگوں کے حقوق کا تحفظ ہوتا ہے۔ ایک چیف جسٹس نے عدلیہ کی آزادی کا تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ شتر مرغ کی طرح ریت میں سر رکھے عدلیہ پر بیرونی اثرات اور دباؤ سے لا تعلق رہے اور انہوں نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھول دیے۔ جسٹس فائز عیسیٰ نے عدلیہ کا چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا اور عدلیہ کا دفاع کرنے کی ہمت نہیں دکھائی۔ معاشی دباؤ سے نکلنے کے لیے عالمی مالیاتی فنڈ سے تقریباً $1 ارب کی مالی معاونت درکار ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ کو رقم فراہم کرنے کی باضابطہ درخواست کی ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا برطانوی خبر رساں ادارے کو انٹرویو، کہا زر مبادلہ ذخائر میں اضافے سے تجارتی اور کریڈٹ ریٹنگ بہتر بنانے میں مدد ملے گی۔ غیر ملکی زر مبادلہ کو مستحکم رکھنے کے لیے درآمدات پر پابندی لگانے جیسے اقدامات کیے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر اگلے سال مارچ کے آخر تک $13 بلین تک پہنچ جائیں گے۔ پاکستانی سرزمین پر غیر ملکی اسلحے کے استعمال کے ثبوت منظر عام پر آ گئے۔ دہشت گردوں کو افغانستان میں امریکہ کا چھوڑا ہوا اسلحہ دستیاب ہے۔ 23 اور 24 اکتوبر کی شب سیکیورٹی فورسز کا باجوڑ میں آپریشن، 2 خودکش بمباروں سمیت 9 خوارج جہنم واصل کر دیے گئے۔ ہلاک خوارج سے بھاری مقدار میں غیر ملکی اسلحہ اور گولہ بارود برآمد ہوا۔ اور سی ٹی ڈی پنجاب اور پولیس کی میاں والی میں مشترکہ کارروائی، 10 خوارج جہنم واصل۔ ڈی پی او میاں والی اختر فاروق نے بول نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ علاقے میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت رپورٹ ہو رہی تھی۔ پولیس کو دہشت گردوں کی جیسے ہی اطلاع ملی آپریشن کیا گیا۔ علاقے میں امن ہے، لوگوں کا قانون نافذ کرنے والے اداروں پر اعتماد بحال ہوا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پنجاب پولیس کو خراج تحسین، کہا ملک سے دہشت گردی کے مکمل خاتمے تک جنگ جاری رہے گی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ میاں والی پولیس ٹیم نے جرأت کے ساتھ دہشت گردوں کے ناپاک عزائم کو ناکام بنایا۔ پولیس کے کارنامے پر قوم کو فخر ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس جوانوں کو شاباش، کہا دہشت گردی اور فتنہ فساد کے خلاف جنگ میں قوم متحد ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔